آج کے ولاگ میں خوش آمدید۔ آج ہم دنیا کے سب سے طویل ترین تجربے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، جسے پچ ڈراپ ایکسپیریمنٹ کہا جاتا ہے۔ یہ بڑی حیرت انگیز کہانی ہے۔ اس کو جاننے کے لیے بھی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ سائنس کے شوقین حضرات، آج ہم ایک ایسے تجربے کے بارے میں بات کریں گے جو نہ صرف تقریباً 100 سال سے جاری ہے بلکہ ممکن ہے کہ مزید 100 سال تک چلتا رہے۔ جی ہاں، یہ ہے پچ ڈراپ تجربے کی حیرت انگیز کہانی، جو دنیا کا سب سے طویل تجربہ ہے اور آسٹریلیا کی یونیورسٹی آف کوئنز لینڈ میں آج بھی جاری ہے۔ تو آئیں اس دلچسپ داستان کو کھولتے ہیں۔ یہ کہانی 1927 میں شروع ہوتی ہے، جب آسٹریلوی فزکس کے ماہر تھامس پارل نے ایک تجربہ کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ اپنے طلباء کو مادے کی حیرت انگیز خصوصیات کے بارے میں سکھایا جا سکے۔ اس تجربے میں انہوں نے ایک مادہ جسے پچ کہتے ہیں کا استعمال کیا۔ پچ تار کوڑ کا ایک مرکب ہے جو دنیا کا سب سے زیادہ گاڑھا لیکوڈ مانا جاتا ہے، لیکن یہ اتنا گاڑھا ہوتا ہے کہ کمرے کے درجہ حرارت پر جم جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ بہتا بھی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اسے پگھلا کر ایک بہت ہی چھوٹے فوارے کے ذریعے بھی سڑکوں پر شاور کیا جاتا ہے اور سڑکیں بنائی جاتی ہیں۔ اس کی یہی کیفیت جاننے کے لیے کہ یہ ایک لیکوڈ ہے، لیکن یہ اتنا گاڑھا بھی ہو سکتا ہے اور اتنا پتلا بھی کہ اسے شاور کیا جاتا ہے، پروفیسر صاحب نے اس تجربے کو شروع کیا۔ یہ ماضی میں کشتیوں کو واٹر پروف کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، لیکن آج بھی اسے ہم گھروں کی چھتوں پر لگاتے ہیں تاکہ چھتوں کو واٹر پروف کیا جا سکے، یا ان دیواروں پر جہاں پر نمی آ جاتی ہے لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ پالن کا مقصد کوئی ریکارڈ قائم کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے طلباء کو اس کی حیرت انگیز خصوصیات دکھانا چاہتے تھے۔ یہ بہت معمولی سا تجربہ ہے، لیکن اس کی سب سے جو دلچسپ بات ہے، ہم نے صرف اس کو دیکھنا ہے۔ یہی کچھ تھامس پارنل دیکھنا چاہتے تھے۔ یہ تجربہ کیسے سیٹ کیا گیا؟ تھامس پارنل نے پیچ کو گرم کیا یہاں تک کہ وہ پگھل گیا اور اسے شیشے کی ایک کیف میں ڈال دیا۔ پھر انہوں نے کیف کے نچلے حصے کو بند کر دیا اور 3 سال تک اسے ٹھنڈا ہونے دیا۔ 1930 میں انہوں نے کیف کا بند حصہ کاٹ دیا اور انتظار شروع کر دیا۔ یہ تجربہ کسی خاص ماحولیاتی حالات کے تحت نہیں رکھا گیا، نہ اس کو کوئی خاص ٹیمپریچر یا ایٹماسفیئر میں رکھا گیا، بلکہ یہ ایک ڈسپلے کیبنٹ میں موجود ہے، جہاں اس کے بہاؤ کی رفتار موسمی درجہ حرارت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ اور ہاں، اس تجربے میں جو صبر چاہیے وہ ناقابل یقین ہے۔ اس ولاگ کا کرنے کا مقصد صرف اس تجربے کی ایک اسی چیز کو ڈسکس کرنا تھا۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اس کی پہلی بوند 1938 میں گری، یعنی کیف کا نچلا حصہ کاٹنے کے 8 سال بعد۔ پھر 1961 میں مرحوم پروفیسر جان مینسٹون نے اس انوکھے تجربے کی نگرانی سنبھالی۔ انہوں نے 52 سال تک اس کا مشاہدہ کیا اور اس کی رفتار کا ریکارڈ رکھا۔ لیکن ذرا غور کریں، تجربے کے آغاز سے لے کر اب تک صرف 9 بوندیں گری ہیں۔ جی ہاں، تقریباً 100 سال میں صرف 9 بوندیں۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان تمام سالوں میں کسی نے بھی کسی بوند کو گرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کبھی کوئی تکنیکی خرابی ہو گئی اور کبھی یہ کیمرے کے فوکس سے باہر ہو گیا۔ مختلف وجوہات کی بنا پر ہر بار وہ لمحہ ضائع ہو گیا جس میں وہ ڈراپ نیچے گرتا تھا۔ آج یہ تجربہ دنیا کے سب سے طویل سائنسی تجربے کا گینیز ورلڈ ریکارڈ رکھتا ہے اور ایک اور بوند کے اس دہائی میں گرنے کی توقع ہے۔
माहिरीन का मानना है कि ये तजर्बा अगले 100 साल तक भी जारी रह सकता है। सब्र की ऐसी मिसाल और कहाँ मिलेगी। पिच ड्रॉप तजर्बा हमें सिर्फ एक मुनफरिद मादे की खसूसियात के बारे में नहीं सिखाता, बल्कि ये तजस्सुस, इस्तकामत और इल्म के तवीलुल मुद्दती हुसूल की अहमियत की भी मिसाल पेश करता है। क्योंकि हम जब ये समझते हैं कि साइंसी इजादात हमें बैठे बिठाए मिल गई, कभी ऐसा नहीं होता। उनका आइडिया सदियों पर मुहित होता है, दहाइयों पर मुहित होता है, उसके बाद जाकर वो चीजें बनाई जाती हैं। और ये हमें याद दिलाता है कि कुछ साइंसी राज अपनी रफ्तार से ही सामने आते हैं, और यहाँ वो रफ्तार बहुत ही आहिस्ता है। तो दोस्तों, सदियों पर मुहित तजर्बे के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आपके पास इतना सब्र होगा कि आप दहाइयों तक सिर्फ एक बूंद के गिरने का इंतजार करें? अपनी राय नीचे कमेंट में बताएं। ये बसी डिस्कवर्स चैनल है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि साइंस की मजीद हैरत अंगेज कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अगली बार तक खुदा हाफिज।